اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے لا تبتلو نہ باطل کرو یا نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنی خیراتیں بالمنی ساتھ احسان کے یا احسان جتلا کر والاذی اور اذیت دے کر کالذی طرح اس شخص کے یونفقو جو خرچ کرتا ہے مال اپنا رعاء الناسی دکھلاوے لوگوں کے ولا یؤمنو اور نہیں ایمان رکھتا باللہ اللہ پر بل یوم الآخری اور آخرت کے دن پر اے ایمان والو اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ آگے اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے اس شخص کی جو کہ ایسے کرتا ہے، جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے یا لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ آپ نے مثال سمجھنی ہے۔ فَمَثَلُهُ سو مثال اس کی، کس کی؟ جو دکھاوا کرتا ہے اس کی، یا جو اذیت دے کر اپنا مال فقیروں کو دیتا ہے اس کی۔ کَمَثَلِ جیسے مثال صفوان چکنا پتھر، چکنا پتھر ہوتا ہے صاف ستھرا پتھر، ٹھیک ہے، علیہ اس پر تراب مٹی فاصابہ تو برسے اس پر وابل تیز بارش فترکہ تو چھوڑ دے اس کو صلدن صاف۔ تو اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی صاف اور سخت کر کے ہی چھوڑ دے۔ یعنی کہ اس کی مثال میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ جو اپنے صدقات وغیرہ دیتا ہے اس کی مثال جو اس کے صدقات ہے نا، سمجھے وہ مٹی اس پر پڑ جاتی ہے اس پتھر پر، تو اس پر تھوڑی سی ایک لیئر بن جاتی ہے جس میں وہ بیج وغیرہ بو کے کوئی فصل اگاتا ہے، اس کے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب اس کے جو دکھلاوے کی وجہ سے، اس کی نیت کے میں اخلاص کی کمی کی وجہ سے اس کے اس قدر ٹیمپرری اعمال ہیں کہ وہ مٹی وہ ہے، ایک تو ہوتی ہے نا فصل جس میں پودے اگتے ہیں جو مضبوط ہوتا ہے، جو طوفان بھی برداشت کرتی ہے، ہوا بھی، میہ بھی برداشت کرتی ہیں، تو اس کے اعمال اتنے ناپائیدار ہیں کہ جیسے ایک پتھر پر ایک بس گرد و غبار سے مٹی جمی ہوئی ہے، پھر وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں پیسہ صرف کرتا ہے، بیج خریدتا ہے، پودا لگاتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، پھر اس پر وہ پھل اگتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک بارش آ جاتی ہے اور وہ ساری جو مٹی ہے وہ بہہ جاتی ہے، اس کی فصل ضائع ہو جاتی ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتا علی شیء پر کسی چیز مما اس سے جو کسبوا اس نے کمایا، سو اپنی کمائی میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کن کے؟ ان ریاکاروں کے۔ واللہ لا یہدی اور اللہ نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب میں نے آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے سمجھایا تاکہ یہ آپ مثال کے ساتھ اس کو سمجھیں گی، ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اعمال کو باطل کر لیتے ہیں، باطل کن کے اعمال ہوتے ہیں؟ جو ایک ریاکاری کرتے ہیں، اخلاص کی کمی ہوتی ہے، اور دوسرا جو اپنے صدقات دیتے ہیں لیکن وہ جتاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اگلوں کو، وہ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فقیر کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال میں ایک بار پھر آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہے، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے نا، اس پر مٹی کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ یہی حال اس منافق کے عمل کا ہے۔ بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں ایک گول گول سے، کہتے ہیں گیٹے کی طرح، نہیں جیسے ہوتے ہیں، بالکل بالکل گیٹے جو ہوتے ہیں یا صاف ہو جاتے ہیں بارش ڈلنے سے۔ ہاں جی، اور اس پر چلے مٹی جم بھی جاتی ہے، فرض کریں یہ اس کے اعمال ہے، منافق کا عمل ہے جو پر مٹی کا جمنا ہے نا، دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام عمل باطل کر دیں گے کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے تھے ہی نہیں،
یوں کہہ لیجئے کہ منافق کا دل جو ہے نا گویا پتھر کی چٹان ہے. اس کی عبادات خصوصاً اس کے جو صدقات ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے. اس کی عبادات آ جاتی ہیں, اس کے صدقات آ جاتے ہیں, اس کی ریا کی جو خیراتیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. یعنی کہ اس قدر ان کو کم درجہ عطا کیا کہ اس کو قرآن پاک میں گرد و غبار سے تشبیہ دی گئی ہے ان کے اعمال کو. اللہ اکبر, سوچا جائے تو یہ کس وہ مال کسی کام کے نہیں. گرد و غبار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال, جس پہ وہ ہیں کہ جس میں کوئی بیج کی کاشت نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ کا اس کو رد فرما دینا گویا پانی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ پانی پھیر دے گا. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آیت میں کہ بارش آئے گی اور اس پانی سے وہ سب, یہ اللہ تعالیٰ کو ان کو رد کر دینا ہے وہ پانی جو ان کی مٹی یعنی ان کے اعمال کو بہا لے گیا. ٹھیک ہے, تو وہی ہے نا کہ قیامت کے دن ان کے سب اعمال باطل ہو جائیں گے, انہیں اپنی کمائی سے کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ایک اور چیز آپ کو سمجھانے کی, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 اور 274 میں کہ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے صدقہ دینا جائز ہے, اجازت ہے اس کی, لیکن کیا ہمیں اپنی قلبی حالت پر نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ہمارے دلوں میں کہیں اگر ہم اعلانیہ دیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں کہیں آ جائے یہ بات, احسان جتلانا آ جائے, ہم ایذا دیں اپنی اس طرح اعلانیہ دینے سے. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے, گویا اللہ نے اجازت دی ہے لیکن ہمیں باقی معاملات کو نظر رکھنی ہے, کیونکہ یہ تینوں جو بدعمالیاں ہیں نا, یہ ریاکاری, احسان جتلانا, ایذا دینا, یہ بدعمالیوں کی بھرمار ہے آج کے دور میں. آج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے جب تک کوئی مالدار کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے نام کا بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں کوئی تصویر نہ چھپوا لے. آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا استغفر اللہ کہ کیسے وہ چھوٹے چھوٹے شاپر پکڑا کے یا کیسے آٹوں کے تھیلے دے کر انہیں چین نہیں آتا جب تک اپنی خبریں نہ چھپوا لیں. یا خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو جب تک اپنے بہن بھائیوں کو, ارد گرد خاندان برادری میں ہر ایک کو یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ اس کی میں نے اس بہن نے اس بھائی کی مدد کی ہے یا اس بھائی نے اس بہن کی مدد کی ہے, ساری عمر لوگوں کو پتہ رہتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ کے سامنے یہ چیز قیامت کے دن رسوا کر دے گی. اللہ تعالیٰ ایسوں کو اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. دوسرے ہاتھ کو نہ پتا, دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو جاتی ہے. بالکل, یہ نا ہمیں اپنے دل کا رکھنا ہے. اللہ نے گویا اجازت دی ہے لیکن بہت سے معاملات ہیں جو ہمیں نظر میں رکھنے ہیں, تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم خفیہ دیں تاکہ ہمارے دل میں آئے ہی نہ کوئی بات, شیطان ہمیں بہکا ہی نہ سکے. آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 265. وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ جو لوگ يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال, جمع ہے مال کی اموالہم, ابتغاء رضا حاصل کرنے میں یا ڈھونڈنے میں, مرضاتی رضا یا خوشنودی, اللہ کی, و تثبیتاً اور ثبات و یقین, من سے انفسہم اپنے دلوں کے. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, یعنی دلوں کا ثبات کیا ہے, آپ خود کو ایمان اور اطاعت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کماسالی جیسے مثال قدم بھی لکھ سکتے ہیں آپ, جی ثابت قدم بھی لکھ سکتے ہیں ادھر کے نہیں, ثابت قدم بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ثبات و یقین, ثبات بھی لکھ سکتے ہیں, اپنے دلوں کے ثبات کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور دلوں کے ثبات کے لیے خرچ کرتے ہیں. کمثلی جیسے مثال, اب ان کی مثال دی جا رہی ہے. پچھلی آیت میں تو ہم نے وہ ریاکاروں کی مثال دیکھی اور اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے. کمثلی جیسی مثال جنتن ایک باغ کی, بربوتن بلندی پر, اصابہا اس پر آ پڑے, وابل تیز بارش, یا اس پر برستی ہے تیز بارش, فآتت تو وہ لائے, اکولہا پھل, ضعفین دگنے, فإن لم پھر اگر نہیں, یصبھا اس پر برسے, وابل تیز بارش, فطل تو پھوار ہی کافی ہے بریکٹ میں. ٹھیک ہے, ان کی مثال ایک ایسے باغ کسی ہے جو اونچی سطح پر ہو, یعنی جو بلندی پر ہو, اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے, اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو شبنم یا پھوار ہی کافی ہو. ٹھیک ہے, فتل کا آپ شبنم بھی کر سکتے ہیں, پھوار بھی کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ بلندی پہ جو ایک باغ ہوتا ہے نا, یہ ایک آئیڈیل باغ کی ہوتی ہے پلیس. اہل عرب ابھی بھی اس کو
بہت یعنی ان کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے یہ جگہ، یہ باغ جو بلندی پر ہو، کیونکہ جو بلندی پر ہوتا ہے نا اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اس پر بارش برس بھی جائے پھر بھی وہ ظاہرہ بہت زیادہ پھل لائے گا وہ باغ. اگر نہ بھی برسے، اس پہ فوار ہی پڑ جائے، بوندا باندی ہی ہو جائے یا نہ بھی پڑے، تو پھر بھی اس کے جو ہے پھلوں میں کمی نہیں آتی. یہ ایک مومن کی مثال ہے اس کے خرچ کرنے کی، اس کے اخلاص کی وجہ سے. یعنی اس کا اخلاص کیا ہے، اس کے اگر پھل کی مقدار، وہ جو خرچ کرتا ہے جو اپنا مال، اس کی مقدار کم یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ اس کو بے بہا ثواب عطا کرے گا اس کے اخلاص کی وجہ سے. واللہ، اور اللہ بما تعملون، اس کا ایمان تازہ ہی رہتا ہے. ایمان اس کا تازہ ہی رہتا ہے، اس کا جو اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی. جو اپنے مال اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، جن کے اخلاص میں کمی نہیں آتی، اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے تمہاری جو ہیں اعمال پہنچتے ہیں، ان کی بظاہر تمہاری صورت نہیں پہنچتی، سیرت اللہ کو پہنچتی ہے. واللہ، اور اللہ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. اب اس میں بلندی پر جو ہے مومن کا صدقہ، پہلے ہم بات کرتے ہیں مثال کی کہ بلند خطہ کی بہتر جو زمین ہوتی ہے اس کا باغ ہر حال میں پھلتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ. ایسے ہی باخلاص مومن کا صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ اس کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بڑھاتا ہے. یعنی بارگاہ الہی میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. جو میں نے آپ کو حدیث بتائی وہ در حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی مثال. اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 266. آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ام کے تکونا، ہو، لہو، اس کے لیے، جنتن، ایک باغ، من سے، یکا، ادھر آئے گا کا، نخیل، کھجور، وعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہوں، من سے، تحتیہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟ لہو فیہا، اس کے لیے اس میں، من سے، کلی، ہر طرح کے، الثمراتی، پھل، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی اور طرح کے بھی پھل ہوں. وَأَصَابَهُ، اور اسے آ پہنچا ہو، الکبر، بڑھاپا، وَلَهُ، اور اس کی، ذُرِّيَّةٌ، اولاد یا بچے، ضعفاء، کمزور یا ناتواں ہوں. وَأَصَابَهَا، پھر آ پڑے اس کو، إِعْصَارٌ، ایک بگولا، کس کو آ پڑے، اس باغ کو، فیہ، اس میں، نارٌ، آگ، فاحترقت، سو جلا ڈالے اس کو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کر دیتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر کرو. کہاں پہ تھے؟ ٹھیک ہے. اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو. یعنی کہ اس کی محرومی اور پریشانی کا کیا عالم ہوگا کہ اگر وہ بڑھاپا بھی اس پر آ گیا، اس کے بچے بھی اس قابل نہیں کہ وہ کچھ کما سکے، وہ کمزور پوزیشن میں ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایسی حالت میں تم غور کرو. کیا تم چاہتے ہو آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو؟ یہ اصل میں آخرت کی مثال بیان کی جا رہی ہے کن لوگوں کے لیے جو ریاکاری، پھر ویسے سے وہی بات آ گئی ہے، جو ریاکاری اور اذیت دے کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص یہ پسند کرے گا ہی نہیں. مراد یہ کہ کوئی شخص کیسے پسند کر سکتا ہے، کسی عاقل کے لیے یہ بات قابل قبول ہی نہیں کہ اس کا ایک باغ ہو اور اس قدر زبردست پوزیشن پر ہو، قسم قسم کے درخت ہوں لیکن پھلوں سے لدا ہو، پھر وہ ہو کہ آدمی اسے اپنا بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو.
ٹھیک ہے، جو انسان کی ایک طرح کی حاجت کا وقت ہوتا ہے. بڑھاپے کا وقت انسان کی حاجت کا وقت ہے. آدمی اس وقت کمانے کے قابل نہیں رہتا. ادھر بڑھاپے کا ذکر کر کے کیا بتایا گیا ہے کہ آدمی اس وقت کمانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے اس باغ کی. اس بڑھاپے میں اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں بلکہ وہ پرورش کے محتاج ہوں. یعنی اس وقت شدید محتاجی کا عالم ظاہر کیا گیا ہے اس آیت میں. اور پھر آئے کہ اس کی ریاکاری کی ایسی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں، اور ان بگولوں میں جو آگ ہو، اور آگ آدمی کے جو اس مستقبل کا واحد سہارا ہے اس کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس میں یہ مثال دیتا ہے. اب یہی حال ہم نے دیکھنا ہے. یہ تو مثال تھی، یہ حال اس شخص کا ہے جس نے نیک عمل کیے ہیں، اپنے مال خرچ کیے ہیں، لیکن وہ رضا الہی کے لیے نہیں کیے، ریاکاری کی غرض سے کیے ہیں. لیکن وہ پھر بھی اس گمان میں ہے کہ اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے. مگر جب شدت حاجت کا وقت تھا، یعنی قیامت کا وقت، شدت حاجت کا وقت کون سا ہے؟ قیامت کا وقت ہے. اس کو اپنی اعمال کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ان اعمال کو نامقبول کر دے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ضرور آنی ہے، تو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت دل دہلا دینے والی مثال بیان کی کہ کیا کرایا ضائع ہو گیا. اس وقت وہ خود کچھ کر نہیں سکتا، دوبارہ وہ محنت کر کے باغ نہیں بنا سکتا اس وقت. اسی لیے بڑھاپا کہا گیا ہے کہ دوبارہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. قیامت کے دن اعمال ختم ہو جائیں گے نا، اعمال ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن. اس ٹائم اعمال کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اپنے تمام جو نیک اعمال ہیں، ہم نے خالی صدقات وغیرہ نہیں لیں گے، ہم اعمال یعنی نماز، ذکر، درود، تلاوت، نعت خوانی، اپنا قرآن پڑھنا پڑھانا، حج و عمرہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، یہ تمام اعمال دیں گے. ان کو ہم نے ریاکاری سے بچانا ہے، کیونکہ یہ پھر تباہ کاری ہے اگر ریاکاری اس میں آ جائے گی. اور اپنے اعمال کا محاسبہ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آج آپ کا لیسن ہے.